ٹیبلٹ سے پکانے کے لیے ہوتی ہیں، اب پتہ چلا ٹیبلٹ دیکھنے کے لیے بھی ہوتے ہیں، ان کے ذریعے ہوتے ہیں تنہائیوں میں۔ تو بھائی میں یہ نہیں کہتا کہ تم ان کا استعمال نہ کرو۔ ہمارے نوجوان بچے جن کو جاب کرنا ہے، جن کو پڑھائی کرنی ہے، ان کو لیپ ٹاپ کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو ٹیبلٹ کی ضرورت ہوتی ہے، وہ اس کا استعمال کریں، تنہائی میں استعمال سے بچیں۔ اگر اکیلے میں بیٹھ کر کے استعمال کرنا ہے اور یہ ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں کوئی گناہ نہ ہو جائے، کوئی دوست بنا لیں، نیک دوست بنا لیں، مل کر کے اسٹڈی کیا کریں، تب ایک دوسرے کے سامنے تو گناہ سے بچیں گے نا انشاءاللہ۔ شرمائیں گے کہ یہ دیکھ لے گا، وہ شرمائے گا کہ یہ دیکھ لے گا۔ تو گناہ سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ گناہ کے اسباب سے بچیں، اور یہ میرا حکم نہیں ہے، یہ آپ کے کسی شیخ کا حکم نہیں ہے، یہ کسی اللہ والے کا حکم نہیں ہے، یہ خود اللہ کا حکم ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، اس حکم کے یہی معنی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ بتلا دیا کہ زنا سے بچنا ہے تو نگاہ کی حفاظت کرو، کہاں زنا کہاں نظر، مردوں کو بھی حکم دیا، عورتوں کو بھی حکم دیا۔ یہ ہے مستقبل کی فکر۔ اللہ ہم سب کو مستقبل کی فکر نصیب فرما دے۔ اگر ہم نے اپنے مستقبل کی فکر نہیں کی تو گویا ہم نے اپنے آپ کو بھلا دیا، اپنے آپ کو فراموش کر دیا، اپنے آپ کو نظر انداز کر دیا۔ آپ کے چکر میں اپنے آپ کو بھول گئے۔ جیسے ٹرین آئی اسٹیشن پہ کھڑی ہوئی، 1 منٹ کا اسٹاپ ہے، اب صاحب کچھ مہذب قسم کے لوگ پہنچ گئے چڑھنے کے لیے، پہلے آپ چلیں، نہیں جی پہلے آپ چلیں، آپ کرتے کرتے ٹرین نکل گئی، نہ آپ گئے نہ آپ گئے، ہوتا ہے۔ تو یہ پہلے آپ کے چکر میں اپنے آپ کو نہ بھلا دیں۔ ایک نوجوان آئے تو میں نے ان کو سمجھایا، بھائی ہوائی جہاز کا سفر کرتے ہو؟ کہنے لگے جی کرتے ہیں۔ میں نے کہا ہوائی جہاز میں ایک اعلان ہوتا ہے کہ اگر آکسیجن کم ہو جائے گی تو آکسیجن کے ماسک خود بخود لٹک جائیں گے، ان کو آپ اپنے چہرے پر لگا لیں، لیکن اگر آپ کے ساتھ کوئی بچہ ہے، کوئی بیمار ہے تو پہلے یہ کہہ کے میں رک گیا، میں نے کہا کیا کہا جاتا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی کہا جاتا ہے پہلے اپنا لگائیں پھر دوسرے کے لگائیں۔ میں نے کہا پہلے خود نہ، پہلے اپنی فکر کرو پھر دوسرے کی فکر کرو، پہلے اپنے ماسک لگاؤ پھر دوسرے کے ماسک لگانا۔ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ۔ نماز جنازہ پڑھتے ہیں نا، میت سامنے ہوتی ہے، نماز جنازہ کا حاصل میت کے لیے مغفرت کی دعا کرنا ہے، تو ہم کھڑے ہوئے ہیں میت کے لیے مغفرت کی دعا کرنے، اور اللہ اور اس کے رسول نے کیا سکھایا؟ پہلے اس کے لیے دعا کرو یا پہلے اپنے لیے دعا کرو؟ الفاظ پر غور کیجئے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا، اللہ جو زندہ ہیں ان کی مغفرت فرما دیجئے، جو مردہ ہیں ان کی مغفرت فرما دیجئے، وشاہدینا وغائبینا، اللہ جو موجود ہیں ان کی مغفرت فرما دیجئے، جو یہاں موجود نہیں ہیں ان کی مغفرت فرما دیجئے، وصغیرنا وکبیرنا، اللہ جو بچے ہیں ان کی بھی مغفرت فرما دیجئے، جو بڑے ہیں ان کی بھی مغفرت فرما دیجئے، وذکرنا وانثانا، اللہ مردوں کی بھی مغفرت فرما دیجئے، عورتوں کی بھی مغفرت فرما دیجئے۔ تو جمع ہوئے ہیں مردے کے لیے مغفرت کی دعا مانگنے، اور پہلے دعا سکھائی جا رہی ہے زندوں کے لیے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا، پہلے اپنے لیے پھر ان کے لیے۔ قبرستان جاتے ہیں تو کیا کرنے جاتے ہیں؟ مردوں سے مانگنے نہیں جاتے، مردوں کے لیے اللہ سے مانگنے جاتے ہیں، ان کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا، ان کے لیے اللہ سے درجات کی بلندی کی دعا، ان کے لیے ہم دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ان کی قبروں کو جنت کی کیاری بنا دے، اور اللہ جن کی مغفرت ہو چکی ان کو آپ اپنے قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما دیجئے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا ہے؟ پہلے جا کر ان کو سلام کرو، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ سنتے ہیں، اگر نہ سنتے ہوتے تو سلام کیوں کیا جاتا؟ کوئی کہتا ہے دیوار کو سلام کرو، مسجد گئے تو مسجد کے کھمبے کو سلام کرو، مسجد کی دیوار کو سلام کرو، امام خانے کو سلام کرو، اور ممبر و محراب کو سلام کرو۔ کوئی کرتا ہے ممبر و محراب کو سلام؟ جو سنتا ہے، جو جواب دے سکتا ہے، اس کو سلام کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا مردوں کو جا کر سلام کرو، اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی یہ سوال کرتا ہے کہ مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے، تو اس کی حماقت پر جتنا ماتم کیا جائے کم ہے۔ یہ سوال ہی غلط ہے۔ اور
سلام کرنے کے بعد دعا سکھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو، لیکن کیسے؟ اغفر اللہ لنا ولکم، اللہ ہماری بھی مغفرت کر دے تمہاری بھی مغفرت کر دے۔ تو پہلے اپنی فکر، پھر دوسری، تو ہمیں بھی سب کی فکر کرنی ہے، لیکن پہلے اپنی کرنی ہے، پھر اپنے بچوں کی کرنی ہے۔ آپ کے چکر میں اپنے آپ کو بھول نہیں جانا۔ یہ قوموں کی اجتماعی بیماری ہوتی ہے کہ وہ آپ کے چکر میں اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اپنے آپ کو بھول گئے تھے، تو پھر اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر ایک کو ہر وقت اس پر نظر رکھنی چاہیے کہ اس نے اپنے مستقبل کے لیے کیا کیا ہے۔